تجزیہ بھی خبر بھی کہ گنڈاپور صاحب کہیں نہیں جا رہے, بہت اچھے بچے ہیں, بجٹ بھی پاس کر لیتے ہیں, کام سارے کراتے ہیں, بہترین آپشن ہے. مگر مجھے جلدی سے بتائیے گا یہ حسنات کے ایز آف رائٹ ناؤ سینٹ کے لیے کے پی کے کی جو سیٹس ہیں ان کے انتخاب کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس عنوان میں پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد تیسرے نمبر پر آ جائے گی اب. سو جبکہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو میجورٹی کھو دینے کے سنگین خطرے تو ہیں, مگر ریئلسٹکلی ہمیں یہ ہوتا نہیں ابھی دکھائی دے رہا. بٹ عدالتی فیصلے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اور ملک کی جو سیاست ہے وہ کتنے خطرے میں پڑ گئی ہے, یا اس کی حیت ہی بدل جائے گی, یہ ججز کو ادراک ہے؟ دیکھیں یہ ادراک نہیں رہتا. مجھے یاد ہے نون لیگ کے دور میں اسی طرح سینیٹر 2 ڈی سیٹ کیے گئے نون لیگ کے, جب پی ٹی آئی میجارٹی میں آ گئی تھی پنجاب میں. یہ عدالتیں جب ضرورت ہوتی ہے تو ان سے جوڈیشل ایکٹیویزم کرایا جاتا ہے. کسی وقت کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ ٹیکس کو دیکھیں, جو ضرورت, جس طرح منیب بھائی کہہ رہے ہیں اسی ضرورت کے تحت یہ عدالتیں چلتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا نہیں ہے, وہ نظام کے ساتھ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عدالت تو کہا ہے کہ جی ہم وہ اس طرف ان کا فوکس ہے, باقی پی ٹی آئی جائے نہ جائے وہ اس کا ان کو کوئی نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جو مین سیلینٹ فیچر ہیں جمہوریت ملک میں اور جو آئین کا ڈھانچہ ہے وہ کتنا جو ہے وہ اس سے تبدیل ہوگا. اور سب سے بڑا چلے پی ٹی آئی تو ہے, لیکن جو اصل لمحہ فکریہ ہے وہ نون لیگ, نواز شریف اور پیپلز پارٹی جن کی تاریخ رہی ہے کہ وہ کیا اس چیز میں کہ کہیں عمران خان آ جائیں, پی ٹی آئی آ جائے اور وہ پھر آئین کا جو ڈھانچہ ہے اس کو ہی خراب کر دیں. میرا خیال ہے ان کو بھی دیکھنا ہوگا. لیکن وہاں بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ نے ان کو ماضی میں اتنا تنگ کیا, جس طرح افتخار چودھری نے 2009 سے 13 تک کیا. پیپلز پارٹی نے اب اندازہ لگا لیا کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے, اور سندھ میں جس طریقے سے جس نظام بنا ہے وہ پورا ان کے کنٹرول میں ہے. اسی طرح نون لیگ کے ساتھ بھی جو ثاقب نثار کے دور میں ہوا وہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وکٹم اس وقت وہ ججز ہیں جو ماضی میں بھی نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میں رہے, اور جس سے منصور علی شاہ نے نیب لا امینڈمنٹ میں عمران خان کی پٹیشن باہر پھینکی کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں, آپ پارلیمنٹ سے کیوں نکلتے ہیں. لیکن اب وکٹم بھی وہ جج ہیں کیونکہ صرف ایک ڈسینٹ. تو یہ جو نظام ہے اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ڈسینٹ نہیں دیکھی جائے گی. جو نظام کی ضرورت ہے اسی طرح چلنا ہے. اگر ڈسینٹ کریں گے تو آپ پھر باہر اینڈ آؤٹ آف کیوریوسٹی مختصراً حسنات بتائیں, یہ ہاتھ ملانے کی پوزیشن میں بھی ہیں یہ محترم سپریم کورٹ ججز آج, یا بیکاز پہلے رپورٹ ہوتا تھا دے واک پہ بھی شام کو نکلتے ہیں تو آگے سے دیکھ کے رستہ موڑ لیا جاتا ہے؟ دیکھیں اب تو سپریم کورٹ اتنی بھر دی گئی ہے کہ ہاتھ ملانے کے لیے بھی بہت سے ہیں, 4-5 ٹوٹل 6 ججز ایک سائڈ پہ ہیں. تو ان کی کوئی وہ ہاتھ ملائیں نہ ملائیں, ان میں 1-2 چھٹی پہ ہوتے ہیں, 2-3, تو وہ ہے معاملہ وہ 6 ججز کے ساتھ. باقی اب سارے ٹھیک ٹھاک ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ہمارے نظام, ہماری جو آگے پروموشن ہونی ہے, چیف جسٹس بننا ہے, وہ اس نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جتنا نظام مضبوط ہوگا ہم چیف جسٹس بھی بنیں گے, ہماری پروموشن بھی ہوگی, ہمارے لیے اسٹیبلٹی ہوگی. اور اس نظام نے اچھے طریقے سے بار کو بھی مینیج کیا اور بینچ کو بھی. ٹھیک. اور عطر صاحب یہ فیصلہ جو ہے ہم نے پی ٹی آئی, سپریم کورٹ اور شہباز حکومت کو کس طرح اب امپیکٹ کرے گا, مختصراً بتائیں تینوں کے چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیے شہباز حکومت کا تو کوئی چیلنج نہیں ہے, اس لیے کہ یا تو انہوں کو مینڈیٹ پہ بہت بڑا ان کا کوئی بوجھ پڑ جائے, تو ان کا تو یہ اس سے بینیفٹ ہی ہوگا اس سے. دوسرا جہاں تک پی ٹی آئی سر کتنا سنہرا موقع ہے عطر صاحب, آئی ایم سوری ٹو کٹ یو شارٹ. سویلین رائٹس, جمہوریت, بہترین لیجسلیشن, اس سب کو یقینی بنا دے, 2/3 اکثریت ہے, یہ بابا ہو جائے. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب, آپ چاہتے ہیں کہ میں غش کھا کے گر جاؤں ادھر ہی منیب اگین لک ایٹ ہم, یہ مطلب یہ لوگ کریں گے. آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. دیکھیں ایک چیز میں کہوں گا, یہاں پہ ہر چیز کی جو ہے نا, جو اب تجزیہ کیا جا رہا ہے, جو اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ جی ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہم نے بہت سارے فرسٹ دیکھے ہیں یہاں پہ اس دفعہ. ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی ماضی میں کوئی جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشن لڑ کے نہیں جیتی. اس دفعہ بغیر انتخابی نشان کے وہ جیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے جو عمران خان کا بیانیہ ہے, مسئلہ وہ ہے جو عوام سوچ رہی ہے. عمران خان اس وقت میٹر نہیں کرتا, عمران خان تو اس بیانیے کو رائڈ کر رہا ہے. عوام کیا سوچ رہی ہے, یہ بڑا پرابلم کریٹ کرے گا ان سیاسی دوستوں کے لیے. اینڈ منیب لاسٹ ورڈز مجھے فرمائی دیجیے گا سر کہ یہ فیصلہ جو ہے اب آف کورس ریزونیٹ تو کر رہا ہے پولیٹیکلی, تو اور اسٹرینتھ حاصل ہو گئی ہے, بٹ اب اگین ایز آف رائٹ ناؤ ان سب کے لیے فوائد تو دکھائی دے رہے ہیں. پی ٹی آئی ابھی کتنے خطرے میں ہے یا irrelevant ہو چکی ہے؟ دیکھیے میرے نہیں خیال کہ سیاسی طور پر تحریک انصاف کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ irrelevant ہو گئی. یا تو irrelevant وہ جماعت ہوتی ہے جس کا سیاسی ریس ختم ہو جائے, جس کا کوئی پبلک سپورٹ ختم ہو جائے. تو میرے سامنے تو جو ٹیسٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ان کی سپورٹ تو اپنی جگہ موجود بہرحال ہے.
सो वो सब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कि उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो वो तो मौजूद है। हाँ, पावर पॉलिटिक्स के लिए वो इररिलेवेंट जरूर हो रहे हैं विद एवरी पासिंग डे, और वो शायद अगर यही पैटर्न रहा तो शायद मजीद हो जाएंगे। और फिर क्योंकि इमरान तो खान खान साहब के की बाहर जो आते हुए आपको कोई असरात नहीं दिख रहे? अभी एज वी स्पीक आज की तारीख में तो नहीं। आई थिंक ही इज इन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नाउ। बीच में शायद कुछ रास्ते जरूर थे, बट आई थिंक नाउ देयर इज नो स्पेस लेफ्ट। अब ये पूछ लूं, कितनी देर तो इधर भी पर जलेंगे या इधर बता सकते हैं कितनी देर अंदर रहेगा? देखिए, वैसे तो अतर भाई ने कहा है कि गश खा के वो गिर जाएंगे अगर कुछ बातें हैं, तो गश अगर हमने सारों ने खानी होती और हमने गिरने होता तो हम सारे ही बहुत पहले गश खा के गिर चुके होते। बस आप ये ज़हन में रखिए कि ये बड़ा ट्रिकी है, बट आई डोंट सी हिम कमिंग आउट दैट सून, अभी कम से कम। खैर, वो आपको कह रहे हैं बने मत। नहीं, मसला ये है कि ये इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि ये अदालतों ने तो फैसला नहीं करना, ऑल्दो कि हुकूमत बार बार कहती है कि इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला अदालतें करेंगी, लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है उसमें खान साहब को कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। क्या इस वक्त वो होता हुआ नज़र आ रहा है? टू बी ऑनेस्ट मुझे भी वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।